السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہے وہ آیات مقدسہ نمبر 11، 12، 13 اور 14 ہے۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر 15 ہے، اور یہاں سے سورہ مقدسہ اور پارے کا رکوع نمبر 2 شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں، اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کتاب مقدس کے بارے میں جو رہنمائی ارشاد فرمائی تھی وہ پوری انسانیت کے لیے بہترین کامیابی کا ذریعہ ہے، اور مومنین کے لیے، مسلمان جماعت کے لیے، حزب اللہ کے لیے بہت بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اس کتاب مقدس سے رہنمائی لے کر وہ انسانی سوسائٹی کی قیادت کر سکتے ہیں۔ وہ انسانی سوسائٹی کے لیے بہترین فکر و عمل جو ان کی ضرورت ہے اور ان کے معروضی تقاضے ہیں اس کے مطابق تشکیل دے کر پوری انسانی سوسائٹی کے حکمران، لیڈر اور قائد بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے حوالے سے جو ہمیں اس پورے پچھلے رکوع میں رہنمائی ارشاد فرمائی ہے کہ یہ بنی اسرائیل انبیاء علیہم الصلاۃ کی اولاد ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن جب انہوں نے اپنے اپنے ادوار میں کتاب مقدس تورات، پھر اس کے بعد زبور، انجیل سے رہنمائی لی اور انسانی سوسائٹیوں کی تشکیل کی تو بہترین کامیاب معاشرے تشکیل دیے، اور جو ہی ان میں فساد فی الارض پیدا ہو گیا، تکبر پیدا ہو گیا، سیاسی اور معاشی ظلم پیدا ہو گیا تو وہ سوسائٹیاں تباہ ہو گئیں۔ اب آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو کتاب مقدس قرآن مجید عطا فرمایا۔ اب اس کی رہنمائی یہ بین الاقوامی رہنمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے جو رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں، جس کا مرکز، جس کا منبع اور ماخذ قرآن پاک ہے، اس کی جو رہنمائی ہے کتاب مقدس کی، وہ انسانیت کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے بہترین رہنمائی ہے۔ اور جو مومنین ہے، حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعت ہے، ان کی قیادت کے اعتبار سے رہنمائی موجود ہے، اس لیے فرمایا کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اب جب بھی کسی انسانی سوسائٹی میں دعوت کا کام شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت حزب اللہ کو ایک ٹاسک سونپتے ہیں کہ یہ آپ کا ٹاسک ہے، یہ آپ کے اہداف ہیں، اب آپ جد و جہد کریں۔
تو وہاں پر وہاں کی جو عوام ہوتی ہے وہ یقیناً اس کے مقابلے میں آ جاتی ہے، اور عوام از خود مقابلے میں نہیں آتی، اصل میں جو حکمران طبقہ ہوتا ہے وہ ان کو استعمال کرتا ہے، وہ اعلی کار کے طور پر اپنی بقا کے لیے عوام کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، ظلم اور جبر کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آیت مقدسہ نمبر 11 میں ارشاد فرمایا کہ اصل میں یہ جو انسان ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یہ جلد باز ہے، اس لیے اس انسان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ بھلائی کے بعد شر کو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، جس طرح بھلائی کو طلب کرتے ہیں اسی طرح وہ برائی کو بھی اللہ سے مانگتا ہے، اور اصل میں اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا انجام کتنا خطرناک ہے۔ اور یہاں تک انہوں نے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اے اللہ اگر یہ سچی جماعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، جماعت سچی ہے، تو پھر آپ جو حق بات ہے اور حق اور سچ درست ہے تو پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہو جائے یا کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ تو اصل میں یہ عارضی زندگی کو بڑی اہمیت دے کر اللہ رب العزت کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ جب پھر اللہ کے عذاب آئے تو بڑے ہی سخت عذاب آتے ہیں، وہ اتنے سخت عذاب آئے کہ اللہ رب العزت نے ان کا نام و نشان ختم کر دیا۔ اس لیے انسان کی جو یہ نفسیات ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے، تو یہ انسان ایسے کرتا ہے، لیکن ہمیں حزب اللہ کو جو اللہ رب العزت کی رہنمائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی دعوت کو جاری رکھیں۔ کیوں؟ اس کا مقصد انسانیت کی معاشروں کی تشکیل ہے۔ اس لیے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اسی انسانی معاشرے کی تشکیل میں جو اللہ کی اس کائنات کا پورا کردار ہے اور کائنات کے جو مراکز ہیں جیسے رات ہے، دن ہے، سورج ہے، چاند ہے، ان کی جو گردش ہے، اس پورے کائنات کا اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، اس کا ایک تدبیری نظام ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ ارشاد فرمایا اور اس انسان کو یاد دلایا، کیا انسان غور کر تو کہ یہ سارا کچھ کس نے بنایا ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، ہم نے رات اور دن پیدا کیے، آیتین، یہ دونوں نشانیاں ہیں، نمونے ہیں، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا، رات آتی ہے تو رات کو آرام کر کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسا پیارا اور خوبصورت ماحول بنایا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوقات رات کو آرام کرنا چاہتی ہیں۔ پھر دن آتا ہے تو یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، نمونہ ہے، اور دن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دن میں اٹھ کے دیکھتے ہیں اللہ کا جو سورج ہے جب طلوع ہوتا ہے تو ہر قسم کی تاریکی اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، اور اللہ رب العزت نے ایک اور تدبیری نظام تیار رکھا ہوا ہے کہ دن آیا ہے، اب آپ اللہ کے فضل کو تلاش کریں۔ ذرا غور کیجئے، فضل اللہ کا ہے، رحمت اللہ کی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تلاش کرنا ہے، اور تلاش کرنے کی صلاحیت بھی اللہ نے دی ہے۔ تو جو انسان جب صبح اٹھتا ہے تو اٹھنے کے بعد وہ اللہ کے فضل رزق کی تلاش میں وہ نکل جاتا ہے، کوئی جاب کر رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، مارکیٹنگ کر رہے ہیں، منڈیوں میں جا رہے ہیں، بازاروں میں جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے
پورا ایک رزق کا سسٹم بنا دیا ہے اور اس کے دائرے اور تقاضے مقرر فرما دیے ہیں۔ پھر وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، یہ اللہ تعالیٰ کا جو رات اور دن کا ایک گردشی نظام ہے، سورج اور چاند کا ایک گردشی نظام ہے، اس کے ذریعے سے آپ سالوں کا حساب لگاتے ہیں، دنوں کا حساب لگاتے ہیں، اپنے جو اعمال ہے اس کی مینجمنٹ کرتے ہیں، اپنے امور کی مینجمنٹ کرتے ہیں۔ بھائی صبح اٹھنا ہے، اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک کام کرنا ہے، اتنے بجے ہم نے ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے، یعنی پورا اس کا ایک سسٹم اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ پھر ہم نے آج سے 2 روز کے بعد فلاں دن یہ کام کرنا ہے، دن اللہ نے طے فرما دیے۔ جمعے کے دن ہم فلاں کام کریں گے، اتوار کے روز فلاں کام کریں گے، پھر ہم 1 مہینہ ٹھہر کے یہ کام کریں گے۔ ہم نے اپنے امور کو مختلف ایام میں تقسیم کر رکھا ہے، جیسے جیسے اس کی ضرورت ہے، اس کے دائرے ہیں، اس کے مطابق ہم اس کو تشکیل کر رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور یہ جو کچھ ہے سب کچھ اللہ رب العزت نے کھول کے بیان کر دیا ہے۔ اس لیے اے انسان، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کی گردن کے ساتھ اس کا ایک پرندہ ہے جو لٹک رہا ہے، اعمال نامہ۔ اعمال نامہ ہر انسان کے ساتھ ہے، اور یہ جو ہمارے دونوں کندھے ہیں ان کے اوپر 2 فرشتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ وہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ وَنُخْرِجَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العزت اس کو نکالیں گے، دکھائیں گے قیامت کے دن، کتاباً، ایک کتاب کی شکل میں، يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اس وقت وہ کتاب کھلے انداز میں ہمارے سامنے پیش ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک، اے انسان یہ کتاب ہے، اس کو پڑھو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج حساب کے لیے یہ جو کتاب ہے یہ کافی ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے اس میں سب کچھ لکھ دیا ہے، جو کچھ کیا، حسنات کی، برائیاں کی، اچھائیاں کی، جو اعمال و کردار ہے، سب کچھ اللہ رب العزت نے پوری ترتیب کے ساتھ وہ لکھا ہوا ہے۔ احادیث میں اس کی بڑی رہنمائی موجود ہے۔ ہمارے پاس مختصر وقت ہوتا ہے، یہاں یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا میں آنے کے بعد جانے تک جو اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے، جو ہماری کتاب تیار ہو رہی ہے، وہ اللہ نے ہمارے سامنے پیش کرنی ہے۔ ہم وہاں جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم وہاں کسی قسم کا اللہ کو دھوکہ دینے کی اگر کوشش کریں گے نہیں دے سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وہ تو دن ایسا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، وہاں پر انسان کی زبان تو خاموش کروا دی جائے گی، ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، ہمارے پاؤں گواہی دیں گے، ہمارا جسم گواہی دے گا ہم دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے اللہ رب العزت کی اس بارگاہ میں کوئی شخص بھی کوئی دروغ گوئی سے کام نہیں لے سکتا، دھوکے سے کام نہیں لے سکتا۔ یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں سب کچھ گواہی دے رہے ہوں گے کہ دنیا میں ہم نے کس طرح زندگی بسر کی ہے۔ یہ اعمال نامہ، یہ کتاب نامہ، یہ اللہ نے پیش کرنا ہے، ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بہترین فکر و عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے، اور ہمارا یہ جو کتاب نامہ تیار ہو رہا ہے اللہ رب العزت اس کو ہمارے لیے بہتر تشکیل فرمائے، لیکن اس کے لیے ہمیں اعمال صالحہ، پہلے فکر صالحہ پھر اعمال صالحہ کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.